اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 30ویں پارے کی صورتوں کے اندر گفتگو ہماری جاری ہے، یہاں تک کہ سورہ مبارک اعلیٰ کے ذیل میں ہم گفتگو پیش کر رہے تھے، اور یہ پیش کر رہے تھے مفسرین نے اس آیت کے کس انداز سے معانی پیش کیے ہیں۔ اسی ذیل میں ہم نے پیش کیا آپ کو اس آیت کی آیت نمبر 7 تک کی ہم نے تلاوت کی، اور اس کے معنی کو جو مفسرین نے پیش کیے ہیں آپ کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ بیان ہوا کہ سنقرئک فلا تنسى اے حبیب، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے فلا تنسى، یہاں تک کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور چیز کی جانب جو پچھلی ایپیسوڈ میں اشارہ نہیں ہو سکا، وہ یہ کہ خود یہ عصمت نبی کی جانب اشارہ ہے کہ ہم آپ کی جانب، یہ خود فضیلت رسول بھی ہے کہ آیات کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، جو آیت ایک دفعہ جبرائیل نے سنا دی اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس جانب بھی اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھول چوک ہو جائے اور غلط معنی لوگوں تک پہنچا دے، بلکہ امین وحی الہی کے اوپر امین ہے، لہذا جیسا معنی ان کی خدمت میں پہنچایا گیا ہے اس کو اسی انداز سے آگے بھی پیش کریں گے۔ آگے آتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ان قریب آپ کے لیے ہم راہ کو آسان کر دیں گے، چیزوں کو آسان کر دیں گے۔ آیت کے کہہ رہی نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، عربی میں کوئی بھی آسان چیز کو کہتے ہیں یسیر، یعنی چیز آسان ہے۔ اس لیے آپ عرب ملک میں ہو، کوئی کام مشکل ہو اور سامنے والا آپ کو اس بات کے اوپر قائل کرنا چاہ رہا ہو تو کہتے ہیں امر یسیر، یعنی بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب کہا جائے کہ سب سے زیادہ آسان تو اس کے لیے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایسر، یعنی یہ کام سب سے زیادہ آسان ہے۔ پھر اس کی مؤنث بنتی ہے یسرا، اور بعض ایک اہل لغت کے مطابق جب اس سب سے زیادہ آسان کے اندر مزید تاکید پیدا کرنی ہو کہ بہت زیادہ آسان ہے تو کہا جاتا ہے یسرا، یعنی ہم بہت زیادہ آسان راہ آپ کے لیے جو ہے وہ فراہم کر دیں گے۔ سوال یہاں پہ کہ کس جانب اشارہ ہے، کون سی راہ کی جانب؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ راہ تبلیغ کی بات چل رہی کہ کار تبلیغ کے اندر چیزوں کو، مطالب کو، آیات الہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے اندر ہم آپ کے لیے چیزوں کو بہت زیادہ آسان کر دیں گے۔ اچھا، دوسری بات، عربی میں جب بھی استعمال کیا جاتا ہے یسر کا کلمہ یعنی آسان کرنے کا، تو یہاں پہ ایک ایڈجسٹنٹ حرف لے کے آیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب جناب موسیٰ نے دعا کی تو یسر لی امری، اے پالنے والے میرے لیے کام کو آسان کر دی، یعنی یسر، اور پھر لام کا استعمال کیجیے اور لی یعنی میرے لیے۔ لیکن یہاں پہ آیات کا انداز اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا نُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو گویا آسان بنا دیں گے۔ یعنی یہاں سے علماء نے اشارہ کیا اس چیز کی جانب کہ اب خود ذات رسول کے اندر جو ہے اس صلاحیت اور کمال پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول جس چیز کو بیان کریں اس کو انتہائی سہل انداز سے بیان کریں گے۔ لہٰذا ہمیں سیرت رسول کے اندر یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو بیان کرتے، کار تبلیغ کرتے، تو انتہائی ایک ایسے انداز سے بیان کرتے کہ لوگوں کے ذہن تک یہ معنی مطالب بہت اچھے سے راسخ ہو کے پہنچ جائیں۔ ایک اس چیز کی جانب اشارہ جس کی جانب جو ہے وہ اور بھی قرآن کی صورتوں میں دکھائی دیتا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، ہم نے بیان تعلیم دیا۔ جو لوگ رسول کے پاس آتے ہیں ان کو بات سمجھنے میں یعنی رسول کو سمجھانے کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں تھی، اور ان کو بات پہنچنے کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کے آگے قبول کریں نہ کریں ان کا اپنا مطلب ہے، لیکن بات اچھے سے پہنچا دیں گے ایک اس چیز کی جانب۔ اور ممکن ہے کہ پیچھے آیت سے مرتبط ہو کہ سنقرئک فلا تنسى، کہ آپ تک جب ہم آیات پہنچائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، تو اس اعتبار سے بھی رسول کے لیے آسانی ہو گئی ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 9 سے لے کے 11، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، کہ اے حبیب نصیحت کیجیے۔ اب جو ہے وہ کلام مڑ گیا ہے رسول خدا سے لوگوں کی جانب اور قار تبلیغ کی جانب کہ حبیب نصیحت کیجیے، ان نفعت الذکرہ، اگر یہ نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ اس آیت کو مفسرین نے مختلف انداز سے سمجھا ہے۔ ایک یہ انداز جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، حبیب نصیحت کیجیے اگر آپ کا نصیحت کرنا فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہے تو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک شخص کہ جہاں پہ اس کو فائدہ مند نہیں ہے بات پہنچانا، اس کو نہ پہنچائے۔ پھر آگے بیان کیا، فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ جو خشیت رکھتا ہوگا، رعب رکھتا ہوگا، خوف رکھتا ہو دل میں، وہ آپ کی بات قبول کر لے گا۔
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى کہ جو شقاوت رکھتا ہوگا دل میں آپ کی بات قبول نہیں کرے گا. ایک معنی یہ اس انداز سے کیا گیا. لیکن یہاں پہ بھی اس معنی کے اندر بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ پہلی دفعہ نصیحت کریں تاکہ وہ مرحلہ آ جائے کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى کا مرحلہ آ جائے کہ وہ شقی آ کے اس بات سے روح گردانی کرو، اس بات سے مڑ جائے. یہ مرحلہ آ جائے تاکہ اتمام حجت ہو جائے. یہ معنی آ جائے اس لیے کریں. ایک معنی اس انداز سے. دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہاں پہ ایک آیت کا ایک حصہ محذوف ہے جو ذکر نہیں کیا خدا نے. وہ کیا ہے؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى وَلَمْ تَنْفَعْ کہ اگر نصیحت کیجئے کہ چاہے یہ آپ کا نصیحت کرنا فائدہ مند ہو، فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، آپ نصیحت کرتے رہیں. یعنی آپ کا کام پیغام پہنچانا، چاہے بات پہنچتی ہے یا چاہے آپ کو لگتا ہے کہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ جو ہے باتیں پہنچائیں. ایک معنی یہ کیا. تیسرا معنی یہاں پہ یہ کیا کہ یہ جو ان ہے یعنی فذکر ان نفعت الذکر، یہ جو ان ہے یہ ان کے دو معنی ہیں. ایک انہیں شرطیہ ہوتا ہے، ایک انہیں تحقیقیہ ہوتا ہے. ایک ان کا معنی ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں اگر کا جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربک گرامر میں. دوسرا ان کا معنی ہوتا ہے جس میں کہتا ہے یقیناً یہ کام ہوگا. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ان جو ہے وہ تحقیق کے لیے ہے، شرط کے لیے نہیں ہے. فذکر ان نفعت الذکر، حبیب آپ نصیحت کیجئے، یقیناً آپ کا نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا. اور اس کے بعد پھر بیان کیا فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ کہ جو خشیت رکھتا ہوگا وہ آپ کی بات کو قبول کر لے گا. خشیت کیسے کہتے ہیں؟ خشیت کی جو تعریف کی لغت نے وہ کیا کی؟ حالت النفسانیہ تنشأ عن الشعور بعظمت الرب کہ کیا ایک ایسی حالت نفسانی ہے، ایک دل کی کیفیت ہے کہ جو انسان جب رب کے بارے میں شعور حاصل کرتا ہے، اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اس کی جو ہے وہ علم، اس کی قدرت، اس کے بارے میں جانتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس کے سامنے کہ میں مخلوق ہوں، تو اس کے دل میں ایک رعب پیدا ہوتا ہے. اس رعب کو کیا کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن کی مختلف آیات دکھائی دیتی ہیں کہ انما یخشی من عبادی العلماء کہ کون ڈرتے ہیں بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں. تو وجہ کیا تھی کہ کہنے کی علماء ڈرتے ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ یہ علماء ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں. جب علم رکھتے ہیں تو معرفت الہی رکھتے ہیں. معرفت الہی سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ خشیت کا، خوف کا. لہٰذا جو ہے ہمیں اس انداز سے اس کا معنی دکھائی دیتا ہے. اس کے مقابل میں کون ہے؟ اس کے مقابل میں وہ ہے کہ جو شقاوت کی منزل پہ ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. دوسرا کون ہے کہ جو شقاوت کی وجہ سے شقی ہوگا، جو اس کو ٹھکرا دے گا، اس سے روگردانی کرے گا. آپ آیات سنائیں گے لیکن اس کا جواب نہیں دے گا. وہ کیا کرے گا؟ اس سے روگردانی کرے گا. اور اس انداز سے جو ہے اس کی یہ چیز دکھائی دیتی ہے. لہٰذا بہت ضروری کیا ہے انسان اپنے آپ کو خشیت کی منزل پہ پہنچائے اور کس منزل سے بچائے اپنے آپ کو؟ شقاوت کی منزل سے. شقاوت کس کو کہتے ہیں؟ شقاوت کہتے ہیں اس چیز کو جو سعادت کے مقابلے میں آئے. سعادت کے مقابلے میں کون سی چیز آتی ہے؟ شقاوت. البتہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سعادت کے مقابل میں شقاوت ہے تو یہاں پہ خشیت کے مقابلے میں خدا شقاوت کو کیوں لے کے آیا؟ تو اس کی مفسرین نے وجہ یہ پیش کی کہ کیونکہ سعادت یعنی انسان کی خوشبختی کا سبب کیا ہے؟ خشیت الہی ہے. لہٰذا اس وجہ سے خدا نے خشیت کو ذکر کیا تاکہ اس سعادت کی منزل تک انسان پہنچ سکے، اس کی راہ کو سمجھ سکے کیسے حاصل ہوگی. لہٰذا ہمیں انسان کی دو کیفیت دکھائی دیتی ہیں، ایک سعادت ہے اور ایک خشیت ہے، اور اس کے مقابلے میں شقاوت ہے. بہت ضروری ہے انسان اپنے دل میں اس شقاوت سے بچ کے خشیت کو پیدا کرے. خشیت کو پیدا کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ حق کو قبول کر لیتا ہے. اگر یہ خشیت نہیں ہوگی تو انسان حق کو قبول نہیں کرے گا. بعض اوقات انسان کو حق سمجھ میں آئے گا، عذاب الہی سمجھ میں آئے گا، خدا کی عظمت سمجھ میں آئے گی، لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے کے باوجود بھی یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان اس کو قبول نہیں کرے گا. ہمیں دکھائی دیتا ہے حق واضح ہو گیا لیکن حق کو قبول نہیں کر رہا. اللہ کے رسول کے زمانے میں، آج کے زمانے میں چیز سامنے والے کو بیان کر دیں، دلیل پہنچا دیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. یہ کون سی منزل ہے؟ یہ منزل ہے شقاوت کی منزل. یعنی دل سخت ہو گیا انسان کا، اب بات مان ہی نہیں رہا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اس شقاوت سے اپنے آپ کو بچائے. سوال شقاوت سے کیسے بچائے؟ تو اس کی علامات جو ہے ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتی ہیں کہ جن علامات کے ذریعے سے انسان کیا ہے اپنے آپ کو شقاوت سے بچائے گا اور خوف کی منزل پہ لے کے آئے گا. اور شاید
یہی وجہ ہے کہ جن روایات میں کہا گیا ہے کہ مومن کے دل کی کیفیت دو انداز سے ہے، یا تو خوف الہی میں ہے یا شوق الہی میں ہے، یعنی دونوں بیلنس ہوتا ہے مومن کے دل میں۔ لہذا شقاوت کی علامات بیان کی تاکہ انسان اس سے محفوظ رہے۔ تو رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں من علامات الشقا، یعنی شقی شخص کی علامات کیا ہے کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہے، کیا ہے؟ جمود العین، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ تو انسان اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے آئے خشیت الہی میں، خوف الہی میں، اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کے چیز کیا ہے؟ غم امام حسین، جو دل کو نرم کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کا؟ جب دل نرم ہو جائے گا، یہ جو ہے منزل شقاوت سے ہٹ کے اس کا دل نرم ہوگا، سعادت کی جانب آگے بڑھے گا، خوف الہی کی جانب آگے بڑھے گا۔ پھر کیا؟ وقصفۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا، رحم نہ آئے اس کو کسی چیز پہ۔ اس کے سامنے اب دیکھیں ظالم حاکم کتنے لوگ مر جاتے، ان کو رحم نہیں آتا، بچوں پہ رحم نہیں آتا۔ پھر کیا بیان کیا؟ وشدت الحرص، اس کی علامت کیا ہے؟ بہت زیادہ حریص ہو جائے فی طلب الرزق، رزق حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص ہو جائے۔ اسلام روکتا ہے حریص نہ ہو، جتنا حاصل ہو گیا اس پہ قناعت کرو۔ اور کیا بیان کیا؟ والاصرار علی الذنب، اور گناہ کے اوپر بار بار مصر ہونا، بار بار تکرار کرنا گناہ کی۔ یہ کیا علامات ہے کہ دل جو ہے وہ انسان شقاوت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اسی طریقے سے امام علی سے سوال کیا گیا کہ ایو خلق اشقا، کون ہے جو سب سے زیادہ شقی ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ من باع دینہ بدنیا غیری، کہ جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے، یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ شقی شخص ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے بیان کیا شقی کے بارے میں اور سعید کے بارے میں کہ یخبرنی جبرائیل، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، وہ کیا؟ کہ ان سعید کل سعید، سعادت مند کون ہے؟ جس کے پاس تمام سعادتیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ کہ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ جو علی سے محبت کرے، زندگی میں بھی علی کی وفات کے بعد بھی علی سے محبت کرے۔ وان شقی کل شقی، اور سب سے زیادہ شقی ہے، بہت زیادہ شقی ہے کون؟ کہ من ابغض علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ جو علی کی زندگی میں اور علی کے مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد، شہادت کے بعد آپ سے کیا کرے؟ بغض و عداوت رکھے۔ یہ کس چیز کی جانب لے کے جاتا ہے؟ شقاوت کی جانب۔ لہذا یہ بہت اہم ہے۔ پھر بیان کہ جو شقی ہے اس کے اوپر عذاب الہی کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ شقی کون ہے؟ کہ جو آتش جہنم تک پہنچا دیا جائے گا، نار قبریٰ میں جس کو داخل کر دیا جائے گا اور یہ نار قبریٰ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ۔ اب یہاں پہ جو ہے مفسرین نے نار قبریٰ کے دو معنی کیے ہیں، کیونکہ الفاظ کے اندر واضح نہیں ہے کہ معنی کیا ہے۔ بعض ایک نے معنی یہ کیا کہ نار قبریٰ سے مراد یہ ہے کہ جنت جہنم کی آنکھ، یعنی وہ آنکھ کے جو دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی آنکھ ہے۔ قبریٰ نکلا ہے کبیر سے، کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ اس کا جو مؤنث بنتا ہے وہ بنتا ہے قبریٰ، یعنی جو سب سے زیادہ بڑا ہو۔ نار قبریٰ یعنی جو بہت بڑی آنکھ ہو، سب سے بڑی آنکھ ہو، اس سے بڑھ کے آنکھ نہ ہو۔ تو بعض ایک نے کہا، کیا کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آنکھ، جس سے بڑھ کے کوئی آنکھ نہیں ہے، جو سب سے زیادہ آگ رکھتی ہے اپنے اندر، کہ جس کے بارے میں جیسے روایات میں دکھائی دیتا ہے کہ ان نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ تمہاری آنکھ جو ہے وہ جہنم کی آنکھ سے کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس کو ملٹیپلائی بائی 70 کر لو تو جہنم کی آنکھ بنتی ہے۔ اچھا پھر مزید کیا؟ وقد اطفئت 70 مرہ بالماء، جہنم کی آنکھ کو 70 دفعہ جو ہے وہ پانی کے اندر اس کو ٹھنڈا کیا گیا، اس کو بجھایا گیا، اس کے بعد جو آنکھ پیدا ہوئی وہ یہ ہے۔ تو خود ہمارے نزدیک کتنی زیادہ حرارت رکھتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو بہت زیادہ گرم ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جہنم کی آنکھ۔ ایک معنی یہ کیا۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ یہاں پہ نار قبریٰ سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں درجات ہیں، اور خود جہنم کی نسبت کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ حرارت رکھنے والی آگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمہیں ڈالا جائے گا، کس کو؟ جو شقی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز سے عذاب الہی ہوگا، اس کو اگلی آیت بیان کرتی ہے، آیت نمبر 13۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور اس موقع پہ کیفیت ایسی ہوگی کہ لا يموت فيها، نہ موت آتی ہوگی، ولا يحيا، اور نہ جو ہے وہ اس کو زندگی ملتی ہوگی۔ اس آیت کے بھی مفسرین نے مختلف انداز سے معنی کیے۔ پہلا معنی یہ کہ انسان جو ہے وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے گا کہ عذاب ابدی ہوگا اس کے لیے، یعنی اس کو کوئی سکون نہیں، کوئی چین سکون نہیں ملتا ہوگا، ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ موت
سبب ہوتی ہے اس چیز کا کہ انسان کے لیے عذاب اس کا ختم ہو جائے. ایک انسان بیمار ہے, کرب کی کیفیت میں موت آتی ہے تو اس کی کرب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہنم کے اندر تم تڑپ رہے ہوگے, کیفیت خراب ہوگی, لیکن اس کے بعد بھی موت نہیں آئے گی, جو کہ تمہاری لیے اس بات کا سبب ہوگی یہ عذاب ہمیشہ باقی رہے. ایک معنی یہ کیا. دوسرا ولا یحییٰ, یعنی نہ موت آتی ہوگی نہ تمہاری زندگی اس قابل ہوگی کہ اس کو کہا جائے یہ زندہ ہے. یعنی اس کرب کی منزل میں ہوگا انسان, ایک ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اس کو زندہ بھی نہیں کہا جائے گا. یعنی اتنا جو ہے وہ عذاب بڑھ چکا ہوگا کہ زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہوگا یہ. اس کے بعد آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15, قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. یہ تو وہ ہو گیا کہ جو آیات الہی کا انکار کرتا ہے اور شقاوت کی منزل پہ پہنچتا ہے. اس کے بعد اگلا شخص کون ہے کہ جو آیات الہی کو قبول کرتا ہے. اس کو بینیفٹ کیا ہوگا, آیت بیان کر رہی ہے. قد افلح من تزکیٰ, جس نے تزکیہ کیا یہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس نے کیا کیا, رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. فصلی, یہاں پہ سوال یہ کہ تزکیے سے مراد کیا ہے. افلاح تو معنی واضح ہے کہ جو کامیاب ہو جائے, فلاح پا جائے. تزکیے سے مراد کیا ہے, تو جو معنی تفسیر جو لغت بیان کرتے ہیں تزکیے کی, وہ کا التطہیر, یعنی انسان پاکیزہ ہو. اب سوال یہ کہ کس چیز سے پاکیزہ ہو. یہاں پہ مفسرین میں مختلف کلام دکھائی دیتا ہے. پہلا یہ بیان کیا ہے کہ التطہیر من الالواث التعلقات الدنیویہ الصارفۃ عن الآخرہ, کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے صاف ستھرا کر لے. کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں, دنیاوی خواہشات ہیں, کہ جو انسان کو کھینچ کے لے کے جاتی ہیں کس جانب, جو آخرت سے موڑ دیتی ہیں. ان چیزوں سے انسان کیا کر لے, اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے. یہ مراد ہے. بعض نے معنی یہ کیا. اور اس کی طور پہ دلیل کیا پیش کی, کہا کہ اگلی آنے والی آیت. وہ اگلی آیت کیا ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تم لوگ جو ہے وہ زندگی کی دنیاوی حیات کو ترجیح دیتے ہو. یہ دلیل ہے کس بات پہ کہ تزکیہ سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات دنیا سے دور کر لے. ایک معنی. دوسرا معنی جو بعض مفسرین نے پیش کیا, وہ ممکن ہے سارے معنی ایک ساتھ اپلائی ہو سکتے ہوں, اور وہ کیا, یعنی اس آیت کے اندر گنجائش ہے کہ تمام معنی جمع ہو سکیں. دوسرا معنی یہ کہ اپنے آپ کو شرک کی نجاست سے پاکیزہ کر لو, یعنی اپنی روح کو نجاست شرک سے پاکیزہ کر لو. ایک معنی یہ. تیسرا معنی جو پیش کیا مفسرین نے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو فسق و فجور سے پاکیزہ کرے, یعنی اپنے افعال کو ٹھیک کرے. اور اس کی تائید میں انہوں نے پیش کی اس کے تائید میں پیش کی سورہ مبارکہ شمس کی آیت نمبر 8, کہ جہاں پہ خدا نے لفظ تزکیٰ کا استعمال کیا اور مراد یہ کہ اپنے آپ کو فسق و فجور سے پاکیزہ کرے. وہ کیسے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم نفس کی جس کو خدا نے صحیح حالت میں رکھا. انشاءاللہ بیان کریں گے سورہ مبارکہ شمس میں اس سے مراد کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو وحی کی الہام کے کس کا, فسق کا بھی اور تقوی کا بھی, فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. قد افلح من تزکیٰ, پس جس نے فسق کو چھوڑ دیا اور تقوی الہی کو اختیار کیا, یہ کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. تو وہ اسی ترتیب میں آیت یہاں پہ بھی ہے قد افلح من تزکیٰ. تو کہا کہ اس سے مراد کیا ہے, اپنے آپ کو صفات رذیلہ اور فسق و فجور سے دور کرنا. ایک معنی یہ پیش کیا گیا اس کا. اور ایک آخری معنی جو مفسرین نے بعض نے پیش کیا اور جس کے ذیل میں ہمیں روایات بھی دکھائی دیتی ہیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تزکیٰ سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے. اور پھر بیان کیا کہ, اور پھر جب اگلی آیت کریے وذکر اسم ربہ فصلی, تو یہاں پہ فصلی سے مراد جو ہے وہ نماز عید ہے. یعنی رمضان کے بعد انسان زکوٰۃ دے, تزکیہ کرے. زکوٰۃ کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے اس انداز سے. اس کا تزکیہ کرے فصلی, اور اس کے بعد کیا کرے, نماز پڑھے, یعنی عید کی نماز سے پہلے عید فطر ادا کرے. اور یہ وہ معنی ہے کہ جو علماء اہل سنت نے تفاسیر میں بھی اپنے نقل کیا اللہ کے حبیب سے روایات کے اندر, اور ہمارے پاس بھی بعض روایات دکھائی دیتی ہیں جو اس معنی کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یہاں پہ تزکیٰ سے مراد زکوٰۃ فطرہ اور صلاۃ سے مراد نماز عید ہے. اس کے بعد جو اہم ترین چیز یہاں پہ دکھائی دیتی ہے وہ کہ افلاح کی 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کے اندر جو ہے انسان کی کامیابی ہے. پہلا تزکیہ, دوسرا ذکر اسم ربہ یعنی رب کے نام کا ذکر کرنا, تیسرا فصلی نماز قائم کرنا.
اور نماز پڑھنا، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے سعادت کا سبب ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی کامیابی کا سبب ہیں۔ لہذا کوشش کرے انسان کہ ان تینوں چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان خود بخود جو ہے وہ کامیابی کی جانب جو ہے وہ آگے قدم بڑھیں گے اس کے۔ یہاں پہ پھر پیش کیا کہ ذکر سے مراد کیا ہے، تو اکثر مفسرین یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں، ویسے ذکر ایک عمومی معنی رکھتا ہے، ذکر لفظی بھی ہوتا ہے، ذکر فعلی بھی ہوتا ہے، یعنی انسان ذکر کرتا ہے کس انداز سے؟ فعل سے، یعنی کس طریقے سے خدا کی عبادت کرے اس انداز سے، اور جو ہے حرام سے بچے، یہ ذکر ہے ایک قسم کا۔ اور دوسرا کیا؟ زبانی ذکر، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، الحمدللہ کہنا، شکرا للہ کہنا، یہ زبانی ذکر ہے۔ تو مفسرین اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ظاہراً جو مراد ہے ذکر سے وہ کیا ہے؟ زبانی ذکر ہے، لفظی ذکر ہے۔ لیکن اب اگلی آیت ہے، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 17، جو بیان کرتی ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، کامیابی کس سے ہوگی؟ ان 3 چیزوں سے، تزکیے سے، ذکر الہی سے، نماز سے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ وہ اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن تم اس کے مقابلے میں کس چیز کا انتخاب کرتے ہو؟ جو فانی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، تم اس کا انتخاب کرتے ہو۔ کرنا کس کا چاہیے؟ آخرت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، حب دنیا، جس کی جانب مختلف روایات بھی اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں، سورہ جیسے حضرت امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رأس کل خطیئ حب الدنیا، کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ برائیوں کی جڑ ہے انسان کے دنیا سے محبت کرنا۔ دنیا سے محبت ہوتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اور تمام یہ چیزیں کرتا ہے، اور باقی گناہ بھی جو انسان کرتا ہے۔ کس خاطر؟ دنیا سے محبت۔ ایک تو آیت کا ظاہری معنی ہے، لیکن ایک آیت کا جو تعویل ہے اس آیت کی، جو ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں پہ حیات دنیا سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے ہٹ کے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ان کی ولایت ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان کی حکومت ہے۔ اور آخرت سے مراد یعنی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو قائم ہے، جو مضبوط ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے، خاص طور پہ امیر المؤمنین کی ولایت۔ روایت ہے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا کی جب تفسیر کی، کہا کہ ولایتہم، یعنی جو ان کا مقابلے میں آئے ان کی ولایت، ان کی سرپرستی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اچھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، زیادہ اچھائی ہے اس کے اندر، زیادہ بہتری ہے۔ یہ کون ہے؟ اور جس کو فنا نہیں ہے، جو اس کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ کون ہے؟ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ امام علی کی ولایت ہے۔ پھر اگلی آیت ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو ہے پہلے والے صحیفوں کے اندر بھی ہے، ابراہیم اور جناب موسیٰ کا صحیفہ۔ تو امام نے بیان کیا یہ چیز کہ جو اہل بیت علیہ السلام خاص کر امام علی کی خلاف آئے، اس کی ولایت فنا ہونے والی ہے، اس کی ولایت کے اندر فائدہ نہیں ہے، لیکن تم لوگ اس کو ترجیح دو گے، اور ہمیں امام کی ولایت جس کے اندر زیادہ اچھائی ہے، جس کے اندر زیادہ فائدہ ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں، یعنی یہ پیغام، ولایت کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے جو اللہ کے حبیب لے کے آئے ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صحف جناب موسیٰ، صحف جناب ابراہیم میں بھی موجود ہے۔ یہاں پہ صحف اولیٰ کی تعبیر استعمال کی گئی۔ صحیفے جو انبیاء کے اوپر نازل ہوئے، ان کی 2 انداز سے تقسیم بندی ہے۔ ایک صحف اولیٰ یعنی جو پہلے والے صحیفے اولیٰ یعنی پہلے والے، اور دوسرے جو صحیفے بعد میں نازل ہوئے۔ تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں، یعنی جناب موسیٰ کے زمانے تک جو انبیاء کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، وہ اولیٰ کہلاتے ہیں، یعنی پہلے والے۔ اور جناب عیسیٰ جو کہ جن کا زمانہ رسول خدا سے قریب ہے، اور رسول خدا کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ جو ہے وہ آخری صحیفے کہلاتے ہیں، یہ اس اعتبار سے۔ لہٰذا ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور قرآن نے بیان کیا صحف اولیٰ سے مراد کیا ہے؟ جناب ابراہیم کا صحیفہ اور جناب موسیٰ کا صحیفہ۔ بس سمجھ میں آتا ہے یہ تعلیمات نہیں ہے دین کی، جو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں معنی کہ یہ تعلیمات دین کی نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کی سعادت ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سعادت ہے، وہ تعلیمات ہیں جو ہمیشہ سے موجود تھی، ہمیشہ باقی ہیں، اور پہلے بھی ان کا ذکر ہوتا رہا، آگے بھی ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی،
ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.